1960 की दहाई के बाद जिंदगी की इब्तदा की खोज करने वाले साइंसदान 3 ग्रोहों में बंट गए। कुछ का ख्याल था कि जिंदगी की इब्तदा सादा खुलियात से हुई, दूसरों का ख्याल था कि जिंदगी की इब्तदा का पहला मरहला तवानाई बनाना था, जबकि एक और मकतब फिक्र के ख्याल में जिंदगी की इब्तदा DNA और इसकी तकसीम के अमल से हुई। इनमें से तीसरे ग्रोह ने यह समझने की कोशिश की कि पहला खुद से तकसीम होने वाला मालिक्यूल किस साख्त का रहा होगा। इस सिलसिले में RNA एक अहम उम्मीदवार था। 1960 की दहाई में ही कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि RNA जिंदगी का माखज़ है, खुसूसन RNA कुछ ऐसे तामलात कर सकता है जो DNA नहीं कर सकता, क्योंकि DNA जो कि 2 कड़ियों पर मुश्तमिल है कि बरक्स ये जंजीर की एक ही कड़ी पर मुश्तमिल है, इसलिए ये मुख्तलिफ अशकाल में तय हो सकता है। RNA की एक कड़ी और इसका तय हो जाना वो खुसूसियात हैं जो कि प्रोटीन्स में भी मौजूद हैं। इन्हीं की बदौलत प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड से बनती हैं बहुत से हैरत अंगेज काम कर सकती हैं, जिनमें से एक कीमियाई तामुलात की रफ्तार को बढ़ाना है। ऐसी प्रोटीन को हम एंजाइम कहते हैं। ऐसे बहुत से एंजाइम्स हमारी आंतों में भी पाए जाते हैं, जहां वो खुराक के पेचीदा मालिक्यूल्स को सादा मालिक्यूल्स में तोड़ते हैं। इन एंजाइम्स के बगैर हमारा जिंदा रहना नामुमकिन है। लिज़ली ऑर्गल और फ्रांसिस क्रिक का ख्याल था क्योंकि RNA प्रोटीन्स की तरह तय हो सकता है, इसलिए मुमकिन है ये एंजाइम्स भी बना सके। अगर ये ख्याल दुरुस्त साबित हुआ तो RNA जिंदगी की इब्तदा का पहला मालिक्यूल हो सकता है जो DNA की तरह इंफॉर्मेशन भी ज़ख़ीरा कर सके और एंजाइम्स की तरह कीमियाई तामुलात को भी चला सके। अगरचे ये एक उम्दा ख्याल था, लेकिन मसला ये था कि पूरी एक दहाई तक इसके हक में कोई सबूत नहीं मिल पाया। 1980 की दहाई के अवाइल में डॉक्टर केच और मावन साइंसदान कोलोराडो यूनिवर्सिटी में एक यकखुलवी जानदार टेट्राहेमना थर्मोफ्ला पर तहकीक कर रहे थे। केच ने मुशाहिदा किया कि कभी कभार इस जानदार का RNA यूं बाकी हिस्सों से अलग हो जाता था जैसे किसी ने बड़ी नफासत से कैंची से काट दिया हो। जब थॉमस केच की टीम ने खुलिये में से एक एक करके ऐसे तमाम एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स निकाल दिए जो RNA को काटने का काम कर सकते थे, तब भी RNA का एक हिस्सा खुद से कटता रहा। उन्होंने दुनिया का पहला RNA एंजाइम दरियाफ्त कर लिया था जो खुद को बाकी के RNA से काट कर अलहदा करने की सलाहियत रखता था। केच ने अपनी दरियाफ्त को 1982 में एक साइंसी जरीदे में छापा। अगले ही बरस साइंसदानों की एक और टीम ने ऐसा ही एक और RNA एंजाइम दरियाफ्त कर लिया जिसको अब राइबोजाइम का नाम दिया गया। इतनी कलील मुद्दत में 2 राइबोजाइम्स की दरियाफ्त से लगता था कि खुलियात में ऐसे और मालिक्यूल्स भी मौजूद हैं। ये दरियाफ्तें इस ख्याल को तकवीत दे रही थी कि जिंदगी की इब्तदा RNA से हुई। इस मफरूज़े को नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वाल्टर गिलबर्ट ने दिया। गिलबर्ट पेशे के लिहाज से माहिर तिबियात थे, लेकिन मालिक्यूलर हयातियात में दिलचस्पी रखते थे। 1986 में साइंसी जरीदे नेचर में लिखे एक मजमून में गिलबर्ट ने ख्याल पेश किया कि जिंदगी की इब्तदा RNA वर्ल्ड से हुई। गिलबर्ट के ख्याल में इर्तिका के इब्तदाई मराहिल में RNA मालिक्यूल्स ने कीमियाई तामलात के जरिए खुद को एक तरतीब से जोड़ना सीखा। RNA के मुख्तलिफ टुकड़ों की काट छांट से ज्यादा बड़े और पेचीदा मालिक्यूल्स बनते चले गए। बिलाखिर ये पेचीदा मालिक्यूल्स प्रोटीन और एंजाइम्स की शक्ल इख्तियार कर गए, जो इतने कामयाब साबित हुए कि उन्होंने RNA मालिक्यूल्स के साथ तामलात करके इब्तदाई जिंदगी की बुनियाद रखी। RNA वर्ल्ड पेचीदा जिंदगी की इब्तदा की एक बहुत ही नफीस तौजीह है जो दर्जनों पेचीदा मालिक्यूल्स के बजाय एक ही मालिक्यूल का तस्वर पेश करती है जो बहुत से मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकता है। सन 2000 में इस ख्याल को मजबूत सबूतों की मदद से मजीद तकवीत मिली। थॉमस स्टेटिस ने 30 वर्ष तक जिंदा अशिया में मौजूद मालिक्यूल्स की साख्त का मुशाहिदा किया। 1990 में उन्होंने अपनी तवज्जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज यानी राइबोसोम्स की साख्त को समझने पर मरकूज की। हर जिंदा खुलिये में राइबोसोम्स मौजूद होता है। ये खुलवी उस RNA से मालूमात लेकर इनकी रोशनी में अमीनो एसिड्स की लड़ी बनाता है जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। हमारे जिस्म के ज़्यादातर हिस्से राइबोसोम्स की वजह से ही तश्कील पाते हैं। इस वक्त तक साइंसदानों को ये मालूम था कि राइबोसोम्स में RNA मौजूद होता है, लेकिन सन 2000 में थॉमस स्टेटिस ने राइबोसोम्स का एक तफसीली अक्स शाया किया जिसमें दिखाया गया कि RNA राइबोसोम्स के कीमियाई तामलात को कंट्रोल करने वाले हिस्से में मौजूद होता है। ये एक इंतहाई अहम दरियाफ्त थी क्योंकि राइबोसोम्स इर्तिकाई तौर पर इंतहाई कदीम और ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए एक बुनियादी मालिक्यूल है। RNA को राइबोसोम्स की बुनियादी जुज़ के तौर पर दरियाफ्त करने से RNA वर्ल्ड के मफरूज़े को मज़ीद तकवीत मिली। RNA वर्ल्ड के मफरूज़े के हामी इस दरियाफ्त पर खुशियाँ मना रहे थे और डॉक्टर थॉमस स्टेटिस को इनकी दरियाफ्त पर 2009 में नोबेल प्राइज़ भी मिला।
لیکن اس کے بعد اس مفروضے پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ ان میں سے دو اعتراضات یہ تھے کہ کیا واقعی RNA اپنے تمام کیمیائی تعاملات خود سے سر انجام دے سکتا ہے، اور کیا ابتدائی زمین میں یہ مالیکیول بن سکتا تھا۔ گلبرٹ کے مفروضے کو 30 برس ہونے کو آئے۔ ہمارے پاس اس بارے میں ابھی تک ایسے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں کہ RNA اپنے تمام کیمیائی تعاملات از خود انجام دے سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی حرف مولا قسم کا مالیکیول ہے، لیکن شاید ایسا بھی نہیں۔ اس مفروضے پر سب سے اہم اعتراض یہ تھا کہ اگر زندگی کی ابتدا واقعی RNA سے ہوئی تو موجودہ دور میں بھی RNA کو خود سے تقسیم ہونے کے قابل ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ایسا RNA یا DNA نہیں ملا جو خود سے تقسیم ہو سکے۔ اس عمل کے لیے انہیں بہت سے انزائمز اور مالیکیولز چاہیے جو RNA کی کاپی بنا سکیں۔ چنانچہ 1980 کی دہائی کے آخر میں کچھ ماہرین طبیعیات نے ایک نیا کام شروع کیا۔ انہوں نے ایک ایسے RNA مالیکیول کی تعمیر شروع کی جو خود سے تقسیم ہو سکے۔ ایسے لوگوں میں ہارورڈ میڈیکل اسکول کے جیک زوسٹاک ایک نمایاں نام ہے۔ 1980 کی دہائی کی ابتدا میں زوسٹاک نے پہلی مرتبہ دریافت کیا کہ ہماری جینز ہمیں بڑھاپے سے کس طرح بچاتی ہیں۔ اس ابتدائی تحقیق کے نتیجے میں بالآخر زوسٹاک کو 2009 میں طب اور فزیالوجی کا نوبل پرائز ملا، لیکن جلد ہی زوسٹاک کی توجہ کیج کے RNA انزائمز پر مرکوز ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ تحقیق تھی اور اصولاً ایسا ممکن ہے کہ RNA خود سے اپنی نقلیں بنا سکے۔ 1980 میں کیچ نے ایک ایسا RNA انزائم دریافت کر لیا جو 10 نیوکلیوٹائڈز پر مشتمل اپنا چھوٹا سا RNA بنا سکتا تھا۔ زوسٹاک اپنی لیبارٹری میں مزید RNA انزائمز بنا کر اس دریافت میں بہتری لانا چاہتے تھے۔ ان کی ٹیم نے مختلف بے ترتیب کڑیوں کے RNA مالیکیولز بنائے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ان میں سے کون سی ترتیب کیمیائی تعاملات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے ایسی ترتیب کو چن کر اور نفیس بنا کر ان پر دوبارہ تجربات کیے۔ ایسے 10 مختلف مراحل کے بعد زوسٹاک کی ٹیم ایک ایسا RNA انزائم بنانے میں کامیاب ہو گئی جو کیمیائی تعاملات کو فطری رفتار سے 70 لاکھ گنا زیادہ تیز رفتار پر چلا سکتا تھا۔ اس طرح انہوں نے یہ ثابت کیا کہ RNA انزائم بے حد طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا طاقتور انزائم بھی اپنی کاپی نہیں بنا سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے زوسٹاک کی ٹیم کو کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں اگلی بڑی پیش رفت 2001 میں زوسٹاک کے سابق طالب علم میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ڈیوڈ بارٹل نے کر کے دکھائی۔ ڈیوڈ بارٹل نے R18 کے نام سے ایک RNA انزائم بنایا جو ایک مقررہ پیٹرن کے مطابق RNA زنجیر کے سرے پر کڑیاں یعنی نیوکلیوٹائڈز جوڑ سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک منظم طریقے سے RNA کی زنجیر بنا سکتا تھا۔ اگرچہ یہ مالیکیول اپنی نقل نہیں بنا سکتا تھا، لیکن اس کی خصوصیات اس مطلوبہ مالیکیول سے ملتی جلتی تھی جو خود اپنی نقل تیار کر سکے۔ R18 مالیکیولز کی زنجیر میں 199 نیوکلیوٹائڈز جڑے ہوئے تھے، جن میں یہ ایک مخصوص ترتیب سے 11 مزید نیوکلیوٹائڈز یعنی کل لمبائی کا 6% خود بخود جوڑ سکتے تھے۔ اس سے یہ امید پیدا ہوئی کہ مزید معمولی تبدیلیوں کی بدولت شاید یہ اپنی 199 نیوکلیوٹائڈز پر مشتمل مکمل کاپی بھی بنا سکے۔ سب سے اہم کوشش 2011 میں کیمبرج یونیورسٹی میں مالیکولر بیالوجی کی لیبارٹری میں فلپس ہالیگر نے کی۔ ان کی ٹیم نے نظر ثانی شدہ R18 بنایا جسے انہوں نے TC19Z کا نام دیا۔ یہ اپنے 95 نیوکلیوٹائڈز کی نقل بنا سکتا تھا جو اس کی کل لمبائی کا 48% اور R18 سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ بھی 100% نہیں تھا۔ ایک متبادل کوشش کیلیفورنیا کے اسکرپٹ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے جرالڈ جوائس نے کی۔ 2009 میں انہوں نے ایک ایسا RNA انزائم بنایا جو کہ بالواسطہ طور پر اپنی نقل بنا سکتا تھا۔ یہ انزائم RNA کے 2 چھوٹے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک علیحدہ انزائم بناتا تھا جو RNA کے 2 مزید ٹکڑوں کو جوڑ کر مطلوبہ انزائم بنا سکتا تھا۔ خام مواد کی موجودگی میں یہ کیمیائی تعامل لامتناہی مدت تک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اس میں انزائم صرف درست RNA کی کڑی کی موجودگی میں ہی کام کر سکتا تھا، جو کہ جوائس اور لنگن کو الگ سے بنانا پڑی تھی۔ جو سائنسدان RNA ورلڈ مفروضے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی نظر میں اپنی کاپی بنا سکنے والے RNA کی عدم موجودگی اس مفروضے کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے RNA زندگی کی ابتدا کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس مفروضے کی مزید خامی یوں اجاگر ہوئی کہ کیمیا دان لیبارٹری میں RNA کو خام مواد سے نہیں بنا پائے۔ اگرچہ DNA کی نسبت RNA ایک سادہ مالیکیول ہے، لیکن اس کو شروع سے بنانا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ اس میں بنیادی مسئلہ نیوکلیوٹائڈ کے 2 بنیادی اجزاء شوگر اور بیس کا ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ بنانا تو ممکن ہے، لیکن ان کو جوڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس خامی کو 1990 کی دہائی کے اوائل میں ہی بھانپ لیا گیا تھا۔
اسی وجہ سے بہت سے ماہرین حیاتیات نے کہنا شروع کر دیا کہ RNA ورلڈ مفروضہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے ممکن ہے کہ ابتدائی زمین میں کوئی ایسا مالیکیول موجود تھا جو RNA سے بھی سادہ تھا اور اس وقت موجود خام مال سے خود بخود بن سکتا تھا۔ ایسا مالیکیول تقسیم ہو کر اپنی کاپیاں بنا سکتا تھا اور اس نے بعد میں RNA اور DNA جیسے پیچیدہ مالیکیولز کو جنم دیا۔ ڈنمارک کی کوپن ہیگن یونیورسٹی کے پیٹر نیلسن نے 1991 میں ایک ایسے ہی ممکنہ مالیکیول کو پیش کیا۔ یہ دراصل DNA مالیکیول کی ایک نظر ثانی شدہ شکل تھی۔ نیلسن نے مالیکیولز میں بیسز کو اپنی فطری شکل میں رکھا، یعنی ATCG، لیکن مالیکیول کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے شوگر کی جگہ پولی امائڈ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اس مالیکیول کو پولی امائڈ نیوکلک ایسڈ یا PNA کا نام دیا۔ اب اس مالیکیول کو پیپٹائڈ نیوکلک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ PNA ابھی تک فطری طور پر کہیں نہیں بنایا گیا، لیکن یہ DNA کی طرح خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک کڑی DNA کی کڑی کی جگہ بھی لے سکتی ہے اور یہ DNA کی طرح کنڈلی بنا کر دوہری سیڑھی کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسٹینلے ملر اس سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ RNA ورلڈ مفروضے کے بارے میں شبہات کا شکار تھے، اس لیے انہیں محسوس ہوا کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ PNA زمین پر پہلا جینیاتی مالیکیول ہو۔ سن 2000 میں انہوں نے اس بارے میں ٹھوس شواہد مہیا کیے۔ اس وقت وہ 70 برس کے ہو چکے تھے اور کچھ عرصہ قبل ہی فالج کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کلاسک تجربے کو دہرایا جس کا ذکر ہم ایپیسوڈ 1 میں کر چکے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے میتھین، نائٹروجن، امونیا اور پانی کا استعمال کیا اور ان سے PNA کی ریڑھ کی ہڈی بنا کر دکھائی۔ اس سے اس تصور کو تقویت ملی کہ ابتدائی زمین میں RNA کی نسبت PNA کے بننے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کچھ دوسرے کیمیاءدانوں نے اس سلسلے میں کچھ دوسری نیوکلک ایسڈ بحیثیت امیدوار پیش کیے۔ سن 2000 میں البرٹ ایشن موسر نے تھیوز نیوکلک ایسڈ TNA بنایا۔ یہ بنیادی طور پر DNA کی طرح کا ایک مالیکیول ہے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک مختلف شوگر جڑی ہوئی ہے۔ TNA کی کڑیاں بھی لپٹ کر دوہری سیڑھی بنا سکتی ہیں اور RNA سے انفارمیشن TNA میں اور TNA سے RNA میں کاپی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ TNA طے ہو کر پیچیدہ اشکال بھی بنا سکتا ہے اور پروٹین سے بھی جڑ سکتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ RNA کی طرح TNA بھی بطور انزائم کام کر سکتا ہے۔ ان میں سے ہر مالیکیول کے حامی موجود ہیں، کم از کم ہر مالیکیول کو بنانے والے اپنے ایجاد کردہ مالیکیول کی حمایت ضرور کرتے ہیں، لیکن فطرت میں ان کے وجود کا کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں۔ چنانچہ اگر ابتدائی زندگی نے ان کو استعمال بھی کیا تو اس نے کسی مرحلے پر ان کو ترک کر کے RNA اور DNA کے استعمال شروع کر دیا ہوگا۔ ان تمام دریافتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2000 کی دہائی کے درمیان RNA ورلڈ مفروضے کے حامی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف تو RNA کی انزائم کا خوش آئند وجود تھا جس میں رائبوسومز بھی شامل ہیں، دوسری طرف اپنی کاپی بنا سکنے والا RNA کبھی نہیں ملا اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ ابتدائی زمین میں RNA خود سے کیسے بنا۔ متبادل نیوکلک ایسڈز ان میں سے بعد الذکر الجھن کو تو شاید حل کر دیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ثبوت نہیں مل پایا جس سے ظاہر ہو کہ یہ ابتدائی آفرینش میں فطری طور پر پائے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ فطری نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ RNA ورلڈ کا مفروضہ اپنی نفاست کے باوجود درست نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران 1980 کی دہائی سے ایک حریف مفروضہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کے حامیوں کے خیال میں زندگی کی ابتدا RNA، DNA یا کسی جینیٹک مواد سے نہیں ہوئی، بلکہ زندگی توانائی کو ذخیرہ کرنے کی خصلت سے شروع ہوئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی دی اوریجن آف لائف کی ایپیسوڈ نمبر 3 یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔